اس ویڈیو کے انٹروڈکشن سے پہلے یہ بتانا آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے دل میں کوئی خیال پیدا نہ کیجیے۔ یہ دلوں میں بجھتی ہوئی معاشرتی اور مذہبی چنگاری کو بھڑکانے کی ناتواں کوشش ہے۔ اس کوشش میں اپنی بیوی کے دباؤ اور حوصلہ افزائی کا ذکر نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی، جو ہر نیکی اور اچھائی کے سفر میں میری مددگار ثابت ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو کو آخر لاسٹ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مذہب اور مقصد زندگی اور حق کو سوچنے والے اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے پر ہی اس ویڈیو کا مقصد اور بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع تھوڑا سا نازک ہے۔ نازک مجھے پہلے میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پہ نہ بولوں، لیکن کیونکہ تمام دنیا اس عذاب میں مبتلا ہے، اس لیے میں اس موضوع پہ بول رہا ہوں، اور یہ موضوع ہے قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے، یہ ان کی باتیں۔ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی؟ آپ کا خیال ہے کہ ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہو گئی، بہت شدت سے، اس شدت سے یہ قوم واپس زمین پہ اگ آئی ہے کہ جس کا تصور باہر، آپ کے تصور سے باہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جب ان کی بھیڑ بکریوں کے معاملات میں کچھ اختلاف کہہ لیں یا اتفاق کہہ لیں، دونوں ایک انڈرسٹینڈنگ سے دو مختلف سمت میں چلتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو لوط کی قوم پہ بھیجا، جو بہت خوشحال تھی۔ آپ چیک کیجئے، اس کو مجھ پہ مت چھوڑیے۔ جب میں نے لفظ اس کو اسلام سے جوڑ دیا تو آپ پہ بھی لازم ہے کہ اس کو چیک کیجئے۔ اور آپ کو جتنی میں چیزیں بول رہا ہوں، یہ سب موٹیویشن کے لیے ہیں، ایک اچھے مسلمان کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو بھٹک گئے ہیں اور جن کے دل اللہ نے ابھی سیاہ نہیں کیے، اور جن کے دل میں واپسی کی خواہش ہے۔ تو یہ میرے ویڈیوز انشاءاللہ تعالی ان کو واپس لانے میں بہت مدد دے گی۔ ان کو وہ میں چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے نکلا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں تو یہ بلیک میلنگ سے نکلنا بھی سکھاؤں گا۔ مجھ سے اٹیچ ہوں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے سوالات سے مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ Please like, subscribe and share and press the bell icon. Please like, subscribe and share and press the bell icon. Please like, subscribe. You must subscribe if you agree with my views, so we can make better videos. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بھتیجے لوط کو اپنے آپ سے الگ کیا، ان کی بھیڑ بکریاں الگ کی، اپنی الگ کی، اور قوم سمود کی سمت میں بھیجا۔ قوم سمود ایک بے انتہا طاقتور قوم تھی، بہت خوشحال قوم تھی، بہت ہی با اخلاق قوم تھی۔ قوم سمود میں وہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور خوبیاں موجود تھیں۔ وہ بہت خوشحال لوگ تھے، مہمان نواز لوگ تھے۔ شیطان کو ان کی یہ مہمان نوازی اور اللہ کی نعمتیں پسند نہیں تھی، تو شیطان ایک انسانی، ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، اور اس نے قوم سمود کا ایک دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ بہت مہمان نواز تھی، اور تمام آس پاس کے علاقے سے، تمام عرب سے تجارتی قافلے آتے تھے۔ وہ خود بھی تاجر بھی تھے، ایگریکلچر بھی تھی، سب لوگ آتے تھے۔
ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا، اور بوڑھے کی شکل میں آیا اور ان کو بتایا کہ تم لوگ بلا وجہ میں مہمان نوازی، اتنی مہمان نوازی کر رہے ہو، تمہیں کیا فائدہ؟ اور یہ بات کیونکہ فائدے کی تھی تو ان کو جلدی سمجھ آنے لگی، تو لیکن ابھی ان میں اخلاق کی تھوڑی سی، ان کے اندر ابھی اخلاق زندہ تھا، اس اخلاق زندہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ہچکچائے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں اس کی کوئی ترکیب بتائیے شیطان سے۔ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تمام اقسام کی شکل اختیار کرنے کا اختیار دیا ہوا، سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت وہ نہیں اپنا سکتا۔ وہ کسی بھی دلکش و معصوم شکل اور مضبوط رشتوں کی شکلوں میں بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی، بہن، بہنوئی، بھائی، قابل اعتماد دوست، الغرض ہر رشتے کی آڑ میں ابلیس چھپ سکتا ہے، حتیٰ کہ کچھ ماں باپ جن کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی شیطانی خواہشات زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ شیطان ہمارے خون کے ساتھ ساتھ جسم میں ٹریول کرتا ہے۔ لالچ، موقع پرستی، تنہائی، حد سے زیادہ خود اعتمادی شیطان کی غذا ہیں۔ خدا سے فاصلہ، بے وفائی، حوث پرستی و زنا، شیطان یہ چیزیں ہمیں انعام میں دیتا ہے۔ اس انعام میں وہ ہمیں خدا سے بھی فاصلے پہ کر دیتا ہے، خاندان سے بھی اور رشتوں کے احترام سے بھی، ہم تنہا ہو جاتے ہیں۔ محفل میں رہ کے بھی دیکھنے میں انسان مجمع میں بیٹھا، لیکن انسان تنہا بیٹھا شیطان کی پوجا ہی میں خوش ہوتا ہے۔ خوش نصیبوں ہی کو تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ توبہ کی نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ٹوٹل انسانی زندگی ایک موبائل کے اندر سمٹ گئی ہے۔ ابلیس یعنی شیطان جس کی حقیقی شکل بہت ہی بھیانک ہے، شیطان اپنی غلیظ اور گھٹیا شکل ہمیں جب دکھاتا ہے جب ہمیں اپنے جال میں جکڑ لیتا ہے۔ تو دیکھیے ہمیں کس نے جال میں جکڑا ہے، یا ہم نے کس کو جال میں جکڑا ہے۔ شیطان نے کہا کہ جب تک تم اپنے مہمانوں کو ستاؤ گے نہیں، ان کا مال ضبط کر لو، ان سے بدسلوکی کرو، تو پھر یہ تمہارا پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ اچھا، یہ لفظ میں واقعات سے یہ نہیں سمجھ لیجیے گا کہ یہ ہسٹری میں لفظ لکھے ہوئے، یہ میں ان الفاظ سے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ شیطان وہاں آیا، شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا، اور وہ لالچ میں بھی آ گئے، لالچ میں آ گئے اپنے مال کی، وہ باہر سے آنے والے لوگوں کے مخالفت میں ان کے دل میں خیالات پیدا ہوئے، لیکن یہ خیالات ابھی مکمل نہیں تھے۔ پھر شیطان، اب یہ دیکھیں موضوع ایسا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت طلب ہے یہ اس موضوع کو سمجھنے کی، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ قوم لوط ختم نہیں ہے۔ تو شیطان نے دیکھا کہ یہ زبانی حد تک تو آمادہ ہیں، لیکن یہ عملی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر شیطان نے یہ کیا کہ لڑکے کی شکل میں اس قوم میں آیا، ایک ہنسی لڑکی کی شکل میں اس قوم میں آیا، اور اس قوم کو اپنے ساتھ بدکاری کی دعوت دی، اور آہستہ آہستہ اس نے اس قوم کو اقلام بازی اور غلط چیزوں پہ آمادہ کر دیا۔ اس فحش عمل کا یہ کلام پاک میں آیا کہ یہ عمل اس سے پہلے کبھی ہوا بھی نہیں تھا، یعنی کہ یہ پہلا انسانی عمل تھا، غلط اقلام، ہم جنس پرستی، یہ پہلا عمل ہے جو شیطان نے پھر ایک لڑکے کی شکل میں آ کے ان کو ایک نئی چیز سے آشناس کروایا، جس کی میں لذت تو نہیں کہوں گا، نشہ کہوں گا، عادت کہوں گا،
لیکن وہ اس جنون کی تھی کہ جس کو ایک دفعہ یہ عادت پڑ گئی پھر اس کو نہیں چھوٹی۔ دیکھا دیکھی خواتین بھی اس چیز کی عادی ہو گئی اور تمام قوم لوط باہم ہم جنس پرستی میں تسکین پانے لگی، جس کی کلام پاک میں بہت مذمت اور اللہ کا جلال ہے اس میں۔ جب وہ لڑکے نے ان کو ایک چیز کا عادی بنا دیا، جیسے یہاں اسکولوں کے باہر آئس وائس کا عادی بنا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ پہلے تو وہاں عادی بنا دیں، بعد میں تو بچہ خود ہی ڈھونڈتا ہے۔ ایسے ہی آج کل کے نوجوانوں کو بس تھوڑی سی غلط سمتوں میں ڈالا جاتا ہے، پہلے مفت میں لالچ دے کے چیز کو پرکشش بنا کے۔ اس غلط عمل کو اس نے اتنا حسین و پرکشش بنا دیا کہ خواتین بھی اس سے لطف و لذت حاصل کرنے لگی۔ یہ تھی قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان میں آئے، آپ نے بہت سمجھایا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا آپ اس لیے نہیں کہ میں شاید اس کو غلط پہلو سے نہیں بیان کرنا چاہتا کہ آپ اس میں بجائے سبق کے کوئی غلط قسم کی کشش محسوس کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے کی خواتین نے بڑھ چڑھ کے آمادہ کیا آدمیوں کو۔ جب کوئی تاجر، کوئی مسافر آ جاتا تھا تو سر عام اس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تھا، جس سے خواتین بھی خوش ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی عورت بھی یہ چیزیں ہوتے دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ میں بہت معافی کے ساتھ کہ فیمیل میرے اپنے گھر میں بھی بہرحال کی وہ زمانے کی خواتین، آپ تفصیل پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مقصد خالی مفہوم آپ کے ذہن میں ڈالنا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے جاؤں گا اس کے۔ اس قوم پہ جب ایک زمانہ گزر گیا، حضرت لوط علیہ السلام نے بہت ان لوگوں کو ٹریننگ سمجھانا چاہا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ یہاں تک کہا کہ تم ہم سے نکل جاؤ، جب ہم سے اتفاق نہیں ہے تم نکل جاؤ، یعنی کہ تم جانتے ہی نہیں کہ اس میں کیا فائدے ہیں، کیا لذت ہے، تمہیں کیا پتہ، تم جاؤ یہاں سے۔ بہت ان کے دباؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے جو حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، وہ ان کو اپنے گھر لے آئے، لیکن 3 دن تک انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کچھ۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم تمہارے بھتیجے لوط کے پاس بھی جائیں گے۔ تو یہ وہی فرشتے ہیں جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پاس آئے اور بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ وہاں سے وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ بھی پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ کی ایک وائف جو ان لوگوں کے خیالات کی حامی تھی، اس نے یہ لوگوں نے بہرحال یہ زبان زد و عام ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس طرح لڑکے آئے ہیں۔ تو ایک مجمع کی شکل میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا ظلم نہ ڈھاؤ، میری کاش کہ مجھ میں طاقت ہوتی تو میں تمہیں اس کا مزہ دکھاتا۔
اس سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو اتنا بے بس ہے. تو وہ اپنی دوستوں آپ کو بیچ میں کچھ آوازیں ڈسٹرب کر رہی ہوں گی. یہ آس پاس کی آوازیں ہیں. ان آوازوں کو اسٹاپ نہیں کیا جا سکتا. اینی وے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں. اب یہاں بیٹیوں سے بہت سے لوگوں نے مقصد حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو لیا ہے اور بہت سے علماء نے قوم کی بیٹیوں کو لیا ہے. چلے موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ وہاں قوم کی بیٹیاں تھیں یا انہوں نے اپنی بیٹی کا کہا. لیکن اس کم کہے کو زیادہ سمجھیے کہ کس حد تک وہاں کی خواتین بھی ہم جنس پرستی میں ان کو آدمیوں سے شغل ختم ہو گیا تھا. آدمیوں کو ان سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی اور اللہ کا جلال تھا. تو فرشتوں نے ایک ٹائم دیا کہ صبح ہونے سے پہلے آپ یہاں سے نکل جائیں. اللہ اتنا غضبناک ہو گیا ان پہ ان اعمال کی وجہ سے. کلام پاک میں آیا ہے کہ یہ کام اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. تو اس سے پہلے کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ شیطان نے خود آ کے انٹروڈیوس کرایا. حضرت لوط علیہ السلام صبح ہونے سے پہلے نکلے، لیکن کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا پلٹ کے نہیں دیکھنا، لیکن ایک وائف ان کی، میں بادب حضرت لوط علیہ السلام نام نہیں لے رہا، تو وہ اس کا مجسمہ آج بھی کھڑا ہے وہاں پہ. اس کا دل بھی اٹکا ہوا تھا، ذہن بھی اٹکا ہوا تھا. مینٹلی وہ ان چیزوں کو ٹھیک سمجھتی تھی. جو ٹھیک سمجھتی تھی تو پھر اللہ کا جب عذاب آیا. دیکھنے میں تو قوم لوط دنیا کی خوشحال خوش قسمت قوم دکھائی دیتی ہے اللہ کا سزا آنے سے پہلے. کلام پاک اور تمام الہامی کتابوں میں قوم لوط کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پہ جو عذاب الہی نازل کیا اس کی نشانیاں اور لاشیں آج بھی موجود ہیں. یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا پہ تو گواہی لینے کا حکم دیا، مگر اقلام بازی یعنی ہم جنس پرستی پہ حکم ہے کہ اقلام بازی جہاں دیکھو اس کو وہیں قتل کر دو. آج کے آزاد خیال خواتین اور مرد اس فتنے میں بکثرت بہت بڑی تعداد میں مبتلا ہیں. ایسے لوگ آج آئینے میں اپنی شکل لازمی دیکھیں. یاد رکھیں آسمان پہ اللہ موجود ہے اور ایک دن قیامت نے آنا ہے. چند لمحوں کی لذت نے جہنم کی آگ سے بے خبر کیا ہوا ہے. ابھی اور آج ہی دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، یہ قیمتی وقت نہ نکل جائے اور موت آ جائے. زنا اور گناہوں سے توبہ کر لیں، ورنہ کھلے عام اللہ سے بغاوت کیجیے. یہ توبہ کا بہت اچھا موقع ہے. توبہ کیجیے، توبہ کیجیے. جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے توبہ کیجیے. آگ کی بارش ہوئی، زمین پلٹ دی گئی اور بہت بڑا عذاب تھا. تو اس عذاب یا یہ تذکرے کا اب آپ تو باقی قصہ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا نا، کلام پاک میں اور احادیث میں اور کتابوں میں یہ قصہ کیا ہے. کیونکہ میں خالی مقصد یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے. یہ عمل بے انتہا ناپسند تھا، تو جو اتنا بڑا عذاب آیا. پھر وہی عمل آپ کو جب وہ قوم تباہ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں سے تشریف اس علاقے سے لے جاتے تھے تو اس پر چلیں شاید میں یہ زیادہ بول کے کٹ جائے گا. پھر آپ کو یہی چیز کا دوسرا پارٹ بھی دکھائی دیتا ہے. آپ کو یہ دوسرا پارٹ جو دکھائی دیتا ہے یہ جین مت میں دکھائی دیتا ہے. جین مت میں نہیں جانتا کہ جین مت کسی نبی کا تھا یا کیا تھا، لیکن جین مت کے جو کیو ہیں، غار ہیں، ان میں جو کچھ بھی جو تصاویر ہیں، جو عمل ہے، اب وہ شکل بدل گئی. یعنی کہ شیطان نے کہیں پہ بھی پیچھا نہیں چھوڑا.
शैतान ने, अब ये जैन मत आ गया, वो कहाँ वो दूसरा अमल था, यहाँ पे दूसरा अमल है, बिल्कुल है सही अमल सही है, लेकिन गलत अंदाज से उसको ही ज़िंदगी का मकसद बना लिया। यानी कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमें अल्लाह ताला ने हदायत नहीं दिया, हमारे सामने उन चीज़ों को, मिसालों को ज़िंदा रखा, फिर ये जैन मत पैदा हुए। ऐसा महसूस होता है कि कुछ सदियां गुजरने के बाद इंसान के अंदर का छुपा हुआ जिन, जो हुक्म इलाही पर हर इंसान के साथ ही पैदा होता है, जो कभी हमजाद या कभी मौक्कल कहलाता है, इब्लीस के साथ मिलकर इस माशरे को तबाह और गुनाह आलूद कर देता है। बज़ाहिर ऐसी कौमों में खूबसूरत बिल्डिंगें और खुशहाली भी होती है, मगर इन सब में इखलाकी ज़वाल दीमक की तरह इन्हें चाट लेता था। मैं हिंदुस्तान में बने हुए टेंपल देख के हैरान हूँ, ताज्जुब होता है कि तमाम इंडो पाक में फैले हुए टेंपल फनकारी आर्ट का ताज्जुब खेज़ शाहकार नमूना है, मगर ये हकीकत भी सामने आती है कि इंसान जब भी खुशहाल हुआ, बादशाहों ने मजहबी पेशवाओं और इस वक्त के दौलतमंद लोगों के साथ मिलकर अपने लिए औरत के हसूल को आसान बनाया है, इसके जिस्म से कपड़े उतारे, औरत की काबिलियत इसका नंगा वतन ही बना दिया। आदमी मालूम हिस्ट्री में भी कभी नंगा नहीं हुआ। मेरे नज़दीक इस अमल में औरत ने आदमियों ही का साथ दिया, माँ सवाए अपने ज़माने की नेक ख़वातीन ने इस अमल को पसंद नहीं किया, जो अपने घरों को आबाद रखना चाहती थी और अल्लाह को खुश रखना चाहती थी। मैं आज भी औरत की इस ख्वाहिश पे बहुत हैरान होता हूँ, ताज्जुब होता है, और औरतों ने अपनी काबिलियत के इस नंगे मेयार को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ वो ख़वातीन जो अपने बच्चों और घर से मोहब्बत रखती हैं, ऐसी ही अजीम ख़वातीन ने माशरा तहज़ीब को जन्म दिया, और आज जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं उन्हीं ख़वातीन के दम कदम से है कि जिन्होंने एक इखलाकियात पे अपने आप को सख्ती से ख़ुद भी अमल किया, अपने ख़ानदान को भी अमल करवाया और एक कुनबे बनाए। इसमें कोई शक नहीं, ये तमाम कामयाबियाँ ये ख़वातीन ही के दम कदम से थीं या हैं, और अल्लाह ताला ने लेकिन वो ख़वातीन जो बहुत ही आज़ाद मिजाज हो गईं, तो अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पे इनसे निकाह ही को हराम कर दिया। किसी भी बदकिरदार आदमी या औरत का निकाह, औरत या इसका निकाह भी अल्लाह ताला को कबूल नहीं। आज के आदमी हों या ख़वातीन, हर फहश और ज़ना करने वाले ख़वातीन और आदमी हज़रात का तो निकाह ही नहीं हो सकता। सब ज़ना के शौकीन लोग, चाहे ख़ातून हो या आदमी हो, को बखूबी इल्म है कि अल्लाह के नज़दीक इनका मकाम क्या है, मगर सब कुछ इल्म होने के बावजूद इस अमल के जहन्नुम से में जाने से भी खौफ नहीं आता इन्हें। मेरे ख़्याल में माशरा बहुत तेज़ी से गुनाहों में मुब्तला होता जा रहा है और उसे एहसास भी नहीं है। ये गुनाहगार ज़्यादा खुश नहीं हों कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद और कामयाब लोग हैं। आज से पहले भी बज़ाहिर अजीम और कामयाब कौमें, जिनका मैंने अभी तज़किरा इसीलिए किया था, फ़ना की गई, फ़ना कर दिया। आज कोई जानता भी नहीं सवाए उनकी निशानियों के। आज इंसान कौम लूत और इन नंगे टेंपल के नक्शे कदम पे चल रहा है। अभी भी वक्त है, पलट आएँ, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हमें सोचना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है, अल्लाह ने क्यों हमें दुनिया में भेजा है। ये दुनिया तो एक इम्तिहान का है जिसमें हम इम्तिहान देने आए हैं। कोई दुनिया से मोहब्बत, अयाशी और गुनाह करने तो नहीं आए। अल्लाह ताला ने इब्लीस को बेशक खुली इजाज़त दी है कि शैतान हमें ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सामने, मतलब सब सिमतों से भटकाया। हम तो एक शैतानी ग़िलाफ़ में लिपटे हुए हैं। शैतान ने हमें ग़िलाफ़ की तरह लपेटा हुआ है और हमें बस अपना ईमान बचाना है। यही इम्तिहान है। आएँ हम सच्चे दिल से, ख़ुद से मुखलिस हो के सोचें, हम कहीं शैतान की पूजा तो नहीं कर रहे। बज़ाहिर मुसलमान और दिल से अमल में शैतानी।
سوچ کے بتائیں آپ کون ہیں؟ کیا ہم ماضی میں پلٹ گئے ہیں؟ ہمیں دنیا کی کشش نے پکڑ لیا، جکڑ لیا ہے، اور شیطان نے ایک غلاف سا، اور یہ فرام دی ڈے ون، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، شیطان نے ہمیں اللہ کی اجازت سے ایک غلاف کی طرح لپیٹ لیا ہوا ہے، ایک بال میں ہم بند ہیں، اس میں ہمیں بس اپنی جان بچانی ہے، ایک معین وقت نکالنا ہے، اور پھر اللہ سے توبہ اور معافی کی امید کے ساتھ اس دنیا سے سب نے ہی چلا جانا ہے۔ جب تک سانس باقی ہے ابھی بھی پلٹ جائیں، ابھی بھی، میں کسی کو نہیں کہتا، میں سب کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے۔ ان سب کا ماخذ تھا کیا؟ ان سب کا ماخذ ایک جسمانی حویث، لذت اور یہ فحش نکالی تھی۔ اب ابلیس کا اس وقت سے چلا ہوا کام آج یورپ میں عام ہے، اس میں کوئی مذمت نہیں ہے، کس کا کس سے تعلق ہے، کس سے کیا چیز، رشتے بھی ختم ہو گئے ہیں، نکاح ختم ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو آپ کانپ جائیں گے۔ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں پہل طلاق کس کی ہوئی اور نکاح کی کتنی اہمیت ہے؟ آج تو نکاح کی اہمیت ختم ہو گئی، یا ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں اتنے ٹائم سے ان کے ساتھ ہیں۔ نکاح کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو سب سے پہل جو طلاق ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نکاح کی بہت اہمیت ہے دوستو، نکاح کو معمولی مت سمجھو۔ ہاں، جہنم سے خوف نہیں کھاتے پھر جو دل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آنسوؤں سے آپ کا دل پھٹا، اور جانتے ہیں کیوں؟ ایک آیت نازل ہو گئی، ایک آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح فسخ ہو گیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مکہ میں تھی، یہ بھی اب آپ کو تفصیلی پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کی اولاد ہو۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے تو کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اشک بار نہ ہو، جو تڑپ تڑپ کے نہ آنسو بہائے۔ دوستو، میں سوچتا ہوں تو میں کہاں جاتا ہوں کہ نکاح کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی۔ پڑھیے واقعہ، میں پہلے بھی کہا میں خالی ٹپ دوں گا، پڑھنا آپ کا کام ہے۔ نکاح بہت اہم چیز ہے، آج کل تو نکاح کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ بے خوف ہو چکے ہیں تو پھر آپ کا جو دل چاہے گی۔ دوستو، بظاہر یہ مصنوعی خوشیاں، آنکھوں کو دھوکہ دینے والی شیطانی خوشیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نہیں تو جہنم کی آگ بہت نزدیک ہے۔ اب بھی توبہ کا موقع ہے، توبہ کیجئے۔ دوستو، ان چیزوں، جس نے جہنم میں، جس کے دل میں ابھی بھی ہلکا سا جہنم کا خوف ہے، کسی وقت خدا یاد آ جاتا ہے تو کتنا بھی بڑا گناہ گار صحیح، اللہ سے معافی کی امید پہ واپسی کی سمت چلے۔ واپسی ابھی نہیں چل سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے واپسی چلنا، تو ٹک جائے، چند دن ٹکے، پھر ایسا ایسا واپس آئے۔ کہاں سے واپس آئے گا یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو کوشچن ڈال دیجئے اس میں کمنٹ باکس میں آپ ڈالیں، میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی تصدیق آپ کو بھی، آپ مسلمان ہو تو آپ کو بھی لازم ہے کہ اس کی تصدیق کلام پاک سے کیجئے، احادیث سے کیجئے، سیرت النبی سے کیجئے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دین نہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم کا خوف کھائیں۔ نکاح کی بہت فضیلت ہے، بغیر نکاح
کہ بہت بڑا جہنم ہے۔ دوستوں یہ بھی پوڈ کاسٹ کچھ لمبی ہو گئی، میں اس موضوع پہ پھر آپ سے اس لیے مخاطب ہوں گا کہ لوگ بہت اسپیڈی ہو گئے ہیں۔ آپ موبائل اٹھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی اسپیڈ کیا ہو گئی؟ وہ انسان جو کہتا تھا کہ اچھا 3 دن تک دلچسپی ہوتی تھی، 5 دن کا ٹیسٹ میچ دیکھ لیتا تھا، پھر موبائل پہ آیا تو ڈرامے دیکھنے لگا، پھر ڈراموں سے بھی چلا گیا، پھر یہ شارٹ آ گئی، یہ ویڈیو آ گئی، یہ چھوٹے چھوٹے کورس آ گئے، سمجھ لیے یہ زندگی اتنا اسپیڈی ہو گئی، وہ ٹک ہی نہیں سکتا، اس میں کنسنٹریشن ہے ہی نہیں، اس میں بدھا والی خوبیاں ہی نہیں ہیں۔ بدھا کے سر پہ انڈے دے دیے اور بدھا کو ہوش نہیں تھا، ایسے ہی اسلام میں بھی ہے، لیکن مطالعہ تو کیجئے۔ اوکے دوستو، میں نے خالی آپ کو ٹپس دیے ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ آج کا تمام جو قوم لوط سے آگے نکل گیا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ وبا تیزی سے، یہ زومبیز تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ خدا کے واسطے جو پھنس گیا ہے، چاہے وہ بلیک میلنگ سے پھنسا ہے، چاہے وہ اپنی غلطیوں سے پھنسا ہے، خدا کے واسطے ٹک جائے، واپس پلٹے، پہلے تو ٹک جائے، دیکھیں ایک دم نہیں ہوگی واپسی۔ ہم اس شیطانی خلاف سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے۔ شیطان کو، ابلیس کو اجازت ہے، اور بس ہمیں ایمان بچانا ہے۔ ایمان بچائیے۔ جتنا آپ آگے بڑھ چکے ہیں اب بھی پلٹ جائیے، کہ ایک دم نہیں ہوتا، آپ دیکھیے، پھر آہستہ آہستہ حکمت عملی سے واپس آئیں۔ جب اپنے دل کو آپ پکا یقین دلا دیں گے تو آپ کے لیے واپسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کو ایک غلاف کی طرح شیطان نے، یہ اللہ کلام پاک میں ہے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ہم سامنے والے شیطان سے لڑتے ہیں، اس کو پیچھے دھکا دیتے ہیں تو پیچھے والا شیطان، اس کو اسپیس مل جاتی، وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ ہم دائیں والے کو دھکا دیتے ہیں تو بائیں والا آ جاتا ہے۔ تو میں ایک سوال بھی ڈالوں گا، میری باتوں کو بہکی ہوئی باتیں نہ سمجھے۔ ہاں یہ بالکل بات ہے کہ میں اتنی تفصیل بول ہی نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے، بولنے کے لیے مجھے بہت ٹائم چاہیے، آپ سننے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ جو لوگ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، یہ جو لوگ اچھے ہیں ان کو چاہیے نیک لوگوں کو دعوت دیں، بھٹکوں کو دعوت دیں، اور جو اپنی کسی غلطی سے بھٹک گئے تو ان کو معاف کریں اور ان کو واپس لے کے آئیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے دوستوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کو آپ بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، تاکہ آپ بھی شامل ہوں۔ آپ بول سکتے ہیں مجھے اپنی ویڈیو بھیجیں، چلیے شکل نہ بھیجیں، خالی ہونٹوں کے ساتھ وہ لفظ ہو تاکہ کنفرم ہو کہ مجھے کسی نے بھیجی ہے، میں اس پہ ڈالوں گا۔ اچھی بات کو پھیلائیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں دوستوں۔ میں بھی ٹک گیا تھا، پہلے میں ٹکا اور پھر میں واپسی کے سلسلے چلا۔ میں نے سب دنیا میں بہت کچھ دیکھا، اتنا بھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بیان کیا ہے، لیکن بہت کچھ دیکھا، اس سے سبق حاصل کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیے، یہ ویڈیو یا جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں کوئی آپ کو نہیں بول رہا، یہ مجھ پہ بھی لگتا ہے، کیونکہ زمانے میں آپ نکلیں تو جو کچھ بھی ہے دنیا کو دولت کی، ایسا لگتا ہے کہ اس نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اور جس نے اللہ کے پاس جانا ہے وہ اسٹاپ ہو جائے، یہ دنیاوی کشش کو چھوڑ دے۔ اور مجھے خواتین پہ افسوس ہے کہ کون سی قابلیت، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جس کو آزادی یا طاقت یا پیسہ ملتا ہے وہ بس اپنے آپ کو، یہ خواتین کی اس لیے کہ بھائی خاتون میں بھی بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، مامی ہے، مجھے اپنے لیے بھی، اپنے باپ، مطلب سب کے لیے، کوئی اس میں شناخت نہیں ہے، لیڈیز جینٹس، یہ سب کے لیے ہے دوستو۔ مجھے سب سے پہلے اپنی ٹینشن ہے، میں نے اپنی ہی ٹینشن میں کہ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے، تاکہ شاید ان کے دل میں چوٹ لگے کہ
وہ معاشرے میں کیا کہلاتے ہیں۔ دوستو میں بھی انسان ہوں اور میں کبھی بھی کتنا بھی چاہے 1 گھنٹے بھی بول رہا ہوں دیکھ کے نہیں بولتا، تو اس میں غلطی کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ میں کوشش ہوگی کہ اپنی غلطی کو آئندہ صحیح کروں۔ کوئی بیانیے میں کوئی غلط ہو گیا ہو تو پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔